حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں. آپ کو ذو النورین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی جنہوں نے اول وقت میں کلمہ پڑھا تھا، تو حضرت عثمان غنی ان اولین سابقین اور کبار صحابہ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. دین اسلام کے لیے خدمات کا آپ کا جو حوالہ ہے وہ بہت بڑا آپ کی ذات کا حوالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جیش عسرہ، جس کو تنگی کا لشکر کہتے ہیں، اب یہ غزوہ تبوک پر جب جا رہے تھے تو گرمیوں کا موسم تھا اور باغ پکے ہوئے تھے. ایسے موسم میں عمومی طور پر جو زمیندار ہوتا ہے وہ کہیں آگے پیچھے نہیں جاتا کہ فصل کو اب منڈی میں ٹرانسفر کریں گے اور کچھ آمدن ہوگی. تو جب تبوک جانے کا حکم جاری کیا گیا تو صحابہ اکرام جب جانے لگے تو بظاہر اس وقت ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ذات تھی جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تیاری کروائی. اچھا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے اونٹ دے دیے، گھوڑے دے دیے. علماء فرماتے ہیں اونٹ بھی سامان سے لدے ہوئے، اور جو گھوڑے تھے ان کے ساتھ بھی مکمل جو جنگی سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. اور پھر اس کے ساتھ کچھ نقدی رقم بھی حضور کی خدمت میں جب پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور اس دن حضرت عثمان غنی کے پیسوں پر نا، وہ اس وقت سکے چلتے تھے نا، سکے، تو ایسے ایسے آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان تو جو بھی عمل کرے گا تیرا عمل تجھے کبھی نقصان نہیں دے سکے گا، اور ہم نے تمہیں جنت دے دی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوئے. اور پھر جب مدینہ شریف کے اندر پانی کی کمی تھی اور بیر روما تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اس کو اگر کوئی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو کیا بات ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10,000 اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ کی تعداد بیان کی گئی، آپ نے وہ پیسے دیے، کنواں خریدا اور وقف کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا من حفرا بیرا روما تھا، فرمایا جس نے بیر روما کو خرید کر وقف کیا اس کے لیے فلاح الجنہ، فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. تو حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. اور اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے پھر جو میں نے لشکر کی بات کہی، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا من جہزا جیش عسرہ تھا، فرمایا یہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا تو فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے. تو حضرت عثمان غنی نے دونوں موقعوں پر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان اقدس سے جنت کی بشارت کو سنا تھا. تو آپ کا بہت بڑا حوالہ ہے اسلام کی خدمت کے لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو خلافت مبارکہ تھی وہ تقریباً 12 سال، جتنے نبی پاک کے یہ جو خلفائے راشدین ہیں، یعنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 2.5 سال آپ کا دور خلافت ہے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تقریباً آپ کا دور خلافت ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین پاک آپ کا تقریباً 12 سال دور خلافت ہے. اور اس کے بعد اگلے جو 6 سال ہیں وہ اس میں تقریباً 5.5 سال حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کے تھے، اور آخری 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. تو یہ جتنے خلفائے راشدین ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق علی منہاج النبوہ، جو 30 سالہ دور خلافت نبی پاک نے پہلے جس کی بشارت دی تھی، اس میں سے سب سے زیادہ جس نے اسلام کی حکومت سنبھالی ہے اور خلافت فرمائی ہے ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دور خلافت تھا تقریباً پہلے 10 سالوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں تھا. یہ یاد رکھیے، کسی قسم کا نہیں تھا. ہر طرف امن تھا اور اسلام ہر روز ایک نئی فتح کر رہا تھا، اسلام اتنی ترقی کر رہا تھا. تو آخری 2 سالوں کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوا اور اس فتنے کی نبی پاک نے پہلے خبر دے دی. حضرت عثمان غنی چادر لیے جا رہے تھے تو میرے نبی پاک نے دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ رونما ہوگا، اور بعض روایت میں فرمایا گائے کے سینگ کے برابر فتنے رونما ہوں گے اور اس دن یہ حق پر ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب جا کے دیکھا چادر ہٹائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
نبی پاک کو فتنے کا بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا اس دن حق پر کون ہوگا. بلکہ نبی پاک کی یہاں تک حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا آج کوئی آئے مجھ سے باتیں کرے. حضرت ابو بکر آئے, آپ کے پاس بیٹھ گئے. پھر فرمایا کوئی آئے میرے ساتھ باتیں کرے. یہ کتاب الفضائل امام محمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے. پھر حضرت عمر آئے, نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا. پھر فرمایا کوئی آئے مجھ سے باتیں کرے. لگتا تھا جیسے کوئی راز کی بات کرنی ہو کسی سے. تو حضرت عثمان غنی آئے, نبی پاک نے فرمایا آ بھائی میرے قریب آ. قریب کیا تو کان کے اندر کوئی بات فرمائی. اور پھر بعض روایات کے اندر یہ مفہوم بھی ہے اور یہ بھی کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں تمہیں آج ایک بات بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے خلافت کی قمیض پہنائے گا, یعنی تو میرا خلیفہ بنے گا. اس کا مطلب ہے حضرت عثمان خلیفہ برحق ہے, نبی نے کہا ہے. تو جو حضرت عثمان سے پہلے ہیں وہ بھی برحق ہیں اور جو بعد میں ہیں وہ بھی برحق ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میری خلافت کی قمیض پہنائے گا. اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ منافق اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے, لیکن فرمایا عثمان تو نے نہیں اتارنا, شہید ہو جانا الگ بات ہے, لیکن قمیض منافقہ دے کہنتے نہیں لونی, یعنی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا آپ نے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا. تو ان فتنوں کی طرف میرے نبی نے پہلے اشارہ کر کے بتا دیا ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں یہ ہوگا. ہاں جب آخری 2 سال آئے تو اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ یہودی تھا اور یہ مسلمانوں کے اندر گھسا. اس نے لباس کیا اوڑا؟ اس نے حب اہل بیت کا لباس اپنے اوپر اوڑا. جیسے آج کل کئی لوگ صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں نا, تو جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم تو علی علی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم تو امام حسین کا نام لیتے ہیں, ہم تو آل رسول کے خادم ہیں. اور ظالموں, آل رسول کا نام لیتے ہو, صحابہ کرام کو بھونکتے ہو. یہی تو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا تھا. توجہ ہے نا, یہ عبداللہ بن سبا. اچھا, اس نے واردات کیا چلی حضرت عثمان غنی کے خلاف؟ سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس نے جو واردات چلی وہ یہ تھی, ایک تو حضرت عثمان غنی پر اس نے الزام یہ لگایا, کہتا کہ یہ تو بنو امیہ کا بندہ ہے. دیکھو اس نے حضرت ابو بکر کے خلاف بھی بات نہیں کی, حضرت عمر کے خلاف بھی بات نہیں کی. یہ اس نے چال چلی حضرت عثمان غنی کے خلاف. اور کب جب دیکھا کہ اسلام بڑھ رہا ہے, پھل رہا ہے, پھول رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے, صحابہ کرام بھی مطمئن ہیں, اہل بیت بھی مطمئن ہیں, سارے مسلمان بھی مطمئن ہیں, تابعین بھی مطمئن ہیں, اس وقت اس ظالم نے مسلمانوں کو اکٹھا دیکھ کر یہ یہودی کہاں برداشت کریں. تو یہ اصل یہودی تھا. اس نے اپنے آپ کو حب اہل بیت کی آڑ میں مسلمانوں کے اندر گھسایا اور آ کے اس نے کیا کہا. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں, بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی باتیں ہیں, پتہ نہیں کوئی یہ تو افسانہ ہے. میں نے کہا نہیں, افسانہ نہیں ہے, یہ اپنی پرائی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی بندہ تھا جس نے آ کر اسلام کے اندر رخنا ڈالا اور اس نے کارڈ کھیلتا رہا حب اہل بیت کا اور بعد میں صحابہ کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں بھرتا رہا. تو اس نے آ کے واردات کیا چلی. ایک تو یہ کہا یہ تو بنو امیہ کا بندہ ہے, تو جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو نہیں خلیفہ بنایا گیا. اب یہ اس نے چال چلی. اب ظاہر سی بات ہے اس چال کے اندر اس نے بڑی بڑی باتیں کہیں. سب سے پہلا بنو امیہ کے خاندان کا جو دشمن تھا وہ یہ تھا. ہمارا بنو امیہ کے بارے میں نظریہ اہل سنت کا یہ ہے, جو اس میں گندا بندہ جیسے یزید ہے, مروان ہے, یا اس کے راستے پر چلنے والے, ہم تو ان کا نام لینا نہیں پسند کرتے. چے جائے کہ ان کے لیے کوئی تعریفی کلمہ سوچنا بھی مت. ہم حنفی لوگ سارے ان کو گندا سمجھتے ہیں اور ان کے لیے کوئی کلمہ خیر نہیں ہے. یہ جو گندا ہے وہ گندا ہے. لیکن میری جان, باقی جو بنو امیہ کے لوگ ہیں, جیسا کہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے ہیں, کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں. اگر ساری بنو امیہ گندی ہے تو نبی پاک نے 2 رشتے ایک بندے کو کیوں دیے یکے بعد دیگرے؟ اور پھر دوسری بات, نبی پاک کی بیوی ہے جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے, یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور وہ بھی بنو امیہ کی ہے. تو اگر بنو امیہ اتنے گندے تو نبی پاک نے رشتہ کیوں لیا تھا؟ توجہ فرما رہے نا. اور حضرت ابو سفیان یہ خود بنو امیہ کے ہیں. اسلام جب تک قبول نہیں کیا تو انہوں نے اسلام کی بڑی دشمنی کی, لیکن جب اسلام قبول کر لیا فتح مکہ میں نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے, اپنی تلوار نیام میں ڈال لے یا خانے کعبے میں آ جائے, ہم امان دیں گے. اور اسی طرح فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر چل کے پناہ لے لے, میں محمد آج اس کو بھی پناہ دے دوں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھائی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تو
تم اپنے دلوں میں کوڑ رکھتے ہو, بغض رکھتے ہو, بغضیو, تو یہ بغض رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ بھی بنو امیہ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, بنو امیہ کے تو بہت سارے صحابہ. اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کے جو شوہر ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع, آپ دیکھیں وہ بھی بنو امیہ کے ہیں. تو نبی پاک کے تو 2 داماد ہیں جو بنو امیہ کے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ کہنا جو بنو امیہ میں گندا ہے وہ گندا ہے, اس کا کوئی دفاع نہیں, کوئی نرم کلمہ نہیں. لیکن جو باقی صحیح ہیں ان کے خلاف بات نہ کرو. جو صحابی ہے اس کا مقام نبی نے بھی بیان کیا ہے اور قرآن نے بھی بیان فرمایا ہوا. بعد میں یہ اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں یار, لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس بات کو پھیلایا کہ یہ تو چونکہ بنو امیہ ہے تو لہٰذا اس کو تو خلیفہ ہونے نہیں چاہیے. اچھا کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے. اس نے دوسرا شوشہ جو چھوڑا وہ کیا تھا؟ اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف دوسرا شوشہ چھوڑا کہ یہ تو اپنے رشتہ داروں کو ہی نواز رہے ہیں, اقربا پروری کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا اسلام اتنا پھیل گیا, اتنے ملک, اتنی سلطنت فتح ہو گئی, اب وہاں پر کسی کو تو بھیجنا تھا نا گورنر بنا کے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو مدینے والے تھے انہوں کو بھیجنا تھا, وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں, جو اسلام جانتے تھے ان کو بھیجا جاتا تھا. اور اکثر یہ قریش اور بنو تیم اور یہ بنو امیہ سب کی رشتہ داریاں تھیں. اب کہیں نہ کہیں سے رشتہ داری تو حضرت عثمان غنی کی نکل جاتی تھی. وہ کہتے سن دا رشتہ دار ہے, وہ کہتے سن میں رشتہ دار سمجھ کے نہیں گلیا, میں دین دا عالم اور نبی پاک دا یہ دین سمجھن والا جڑا گورنر ہے وہ بنا کے گلیا ہے. میں رشتہ داراں نوں نہیں گل رہا, میں مسلماناں نوں گل رہا. مسئلہ یہ تھا. لیکن انہوں نے شور مچا دیا. اب ظاہر سی بات اتنی لمبی چوڑی رشتہ داری تھی, کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جاتے تھے. وہ بندہ یہ چاہتا تھا کہ جہاں جہاں اسلام پھیل گیا وہاں کے بندوں کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. تو فرمایا اسلام مدینے میں آیا, سیکھا انہوں نے ہے, تو گورنر بھی تو یہ بنے گے نا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ان کو سمجھا رہے تھے, لیکن وہ اپنے گیم کر رہے تھے. پہلے خاندانی عصبیت کی گیم چلی اور دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کے خلاف جو گیم چلی وہ یہ کہ یہ تو رشتہ داروں کو آگے لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کئی ایسے گورنر تھے جب آپ کو پتا چلتا تھا کہ اس کے اندر فلاں خرابی ہے تو آپ اس کو معزول بھی کرتے تھے, سزا بھی دیتے تھے. یہ میرے پاس کتاب ہے جو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو لکھا ہے, فضائل صحابہ. اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گورنر تھا جو کہ ولید نامی تھا, یہ عقبہ کا بیٹا تھا, ولید بن عقبہ. اس کے بارے میں جب حضرت عثمان غنی کو شکایت لگائی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اس کو معزول کیا بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی القضات وہ مولا علی تھے. تو مولا علی سے فرمایا کہ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے, 40 کوڑے, اور وہ بھی مولا علی نے لگوائے. آپ تو سزا دیتے تھے, جس کا قصور ہوتا تھا آپ دیتے تھے, لیکن چونکہ اس نے واردات چلی اور کچھ حد تک وہ جو عبداللہ بن سبا تھا وہ کامیاب ہوا. لیکن ہوا کیا, بات بڑی سننے والی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 2 سالوں کے اندر یہ معاملہ جب بیچ میں داغا گیا تو یہ مسائل آہستہ آہستہ جو کچے ذہن کے لوگ تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے, یا جو ان علاقوں کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں گورنری دی جائے اور ہم یہاں کے چودھری رہیں, تو ان کی وجہ سے یہ معاملات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے. آخر کار یہ مصر کے لوگ مدینہ میں آ گئے. پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ کو داستان سنائی تھی ساری کہ جب وہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بات کی, تو آپ نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد ان کو مطمئن کیا. لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو بیچ میں سے کوئی شرارتی تھا, اور یہ تمام اہل اسلام علماء سب نے یہی لکھا ہے کہ جس نے ایک عجیب و غریب خط لکھا کہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آپ ان کو قتل کر دیجئے. اس کی وجہ سے دوبارہ فتنہ آیا, حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا. جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جانتے تھے صحابی اور اہل بیت, اور یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی کی شان جانتے تھے تو تبھی تو 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو پہرا دیتے رہے, ایک کا نام امام حسن ہے, دوسرے کا نام امام حسین ہے, یہ پہرا دیتے رہے, یہ پہرے دار ہیں حضرت عثمان غنی کے.
شان جانتے تھے تو تبھی نا. نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ عثمان شہید ہوگا, اور پہلے بتا دیا تھا عثمان حق پہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں پہلے تھی, لیکن جو نئے لوگ تھے اور جن کے ذہنوں میں یہ فطور ڈالا گیا, ان کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ خراب ہوا. آہستہ آہستہ ان کا محاصرہ کیا گیا. حضرت عثمان غنی کو یہ کہا گیا, حضرت مولا علی شیر خدا نے یہی کہا, حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان نے یہی کہا, عبداللہ بن سلام نے یہی کہا, عبداللہ بن زبیر نے یہی کہا, حضرت طلحہ نے یہی کہا, جتنے صحابہ تھے یہی کہا انہوں نے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کو یہاں پر قتل کر دیتے ہیں, ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر دو جواب دیے. فرمایا میں نے یہاں پر قتل و غارت نہیں کرنی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے, نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ایک بندے کی وجہ سے خون بہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا, میں وہ بننا چاہتا ہی نہیں, میں نہیں وہ بننا چاہتا, میں کم. اور دوسری وجہ علماء فرماتے کیا وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا, حالانکہ انہوں نے گھیرا کر لیا, پانی تک بند کر دیا. تو حضرت عثمان غنی کہتے تھے کہ یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا, یہ کسی کے وسوسے میں آ کے الزام لگا رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہی سمجھے تماشے کا شکار بن گئے, تو میں ایسے ہی کسی مسلمان کو کیوں قتل کروا دوں. حالانکہ اگر آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے حوصلہ, تدبر اور وہاں پر خون ریزی کو روکا. گرامی قدر حضرات, یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی ان پر شفقت کرتے رہے کہ نہیں یار میں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, ان سے لڑائی کرنے کا. یہ تماشے کا شکار ہو گئے. ان کو صرف سمجھایا جائے کہ میں نہ کسی کو قتل کروانا چاہتا ہوں, نہ سولی پہ لٹکانا چاہتا ہوں, نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے. اگر پچھلے 10 سالوں میں نہیں کیا تو ان 2 سالوں میں نے کرنا تھا. تو حضرت عثمان غنی کہتے تھے ان لوگوں کو صرف یہ بات سمجھاؤ, ایسے ہی مسلمانوں کا جو قتل عام ہے وہ میں کیوں کرواؤں, اور میں کروانا چاہتا نہیں. اور یہی وجہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس وقت شام کے اندر تھے, شام کے گورنر تھے, اور یہ حضرت فاروق اعظم کے دور سے وہاں پر گورنر ہیں. حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل تک حضرت امیر معاویہ بڑی 40 سال تک شام کے گورنر رہے, 40 سال تک. اور ایسے مدبر بندے تھے. جب صلح ہو گئی حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے ساتھ, تو اس کے بعد پورے دنیا اسلام کے اندر نہ لڑائی تھی, نہ جھگڑا تھا, نہ قتل و غارت, نہ فتنہ فساد, بلکہ یہاں تک کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آل رسول کی یہ عزت نہیں کرتے تھے, استغفر اللہ, ایسی بات نہیں. جب حضرت امام حسن آتے تھے تو امیر معاویہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور سائڈ پہ ہو جاتے. مفتی احمد یار خان میں لکھا ہے اس بات کو. تو جب لوگ پوچھتے کہ بادشاہ وقت تو آپ ہیں, تو آپ سائڈ پہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری خدمت کے لیے ہوں, اصل تو جنت کے بادشاہ یہ لوگ ہیں نا. آپ ان کی اتنی عزت کیا کرتے تھے, سالانہ ان کی خدمت کے اندر جو وظیفہ تھا وہ پہنچایا کرتے تھے. تو یہ عزت اور احترام کے رشتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے, حضرت امیر معاویہ نے کہا عثمان غنی آپ میرے پاس آ جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں حضور کا شہر مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا, میں یہیں رہوں گا. حالانکہ آپ سیف سائڈ لے سکتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے یہاں پر رہنا ہے. اور قتل و غارت کا حکم نہیں دے رہے تھے کہ یار ان کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں, ایسے تماشے کا شکار ہو گئے, تو ایسے لوگوں کو میں کیوں قتل کرواؤں جو بیچارے کسی کی باتوں میں آ گئے. شیطان وہ عبداللہ بن سبا تھا جس کی میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں. تو گرامی قدر حضرات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے پھر لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بتائیں. آپ کو جب قتل کرنے کے در پے ہوئے نا, تو آپ نا اپنے مکان کی چھت کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا, او لوگو تمہیں پتہ ہے کہ بندے کو قتل کب کیا جاتا ہے؟ 3 وجہ ہوتی ہیں جب بندے کو قتل کیا جاتا ہے. نمبر 1, جب وہ شادی شدہ ہو کے بدکاری کرے تو اس کو سنسار یعنی قتل کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا بندے کو قتل تب کیا جاتا ہے جب وہ کسی کا ناحق قتل کر دے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ تو آپ نے فرمایا یہ وجہ ہوتی ہے بندے کو قتل کرنے کی. تو آپ نے فرمایا میری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, زمانہ جہالت ہو یا زمانہ اسلام ہو, میں نے دونوں زمانوں میں نہ میں نے بدکاری کی ہے, نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے, نہ میں نے شرابیں پی ہیں, نہ میں نے کبھی چوری کی ہے. اللہ نے مجھے جب اس زمانے میں محفوظ رکھا ہے تو اب تو میں ویسے ہی مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں یار. تو میں نے تو یہ قصور کیا ہی نہیں, اور جب کیا نہیں ہے تو تم مجھے قتل کر سکتے ہی نہیں ہو. آپ لوگوں کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ یار قتل کی کوئی وجوہات ہوتی ہے نا,
تو وہ کوئی وجہ بھی مجھ میں نہیں پائی جاتی. الزام تم لگاؤ تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے کئی صحابہ کرام کو کہا جو آپ کے پاس آتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ, لیکن جو ازلی بدبخت وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں. بہرحال یہ معاملہ ہونا تھا اور وہ ہو چکا. بات رہ گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے مکان کی چھت کے اوپر آئے جب محاصرہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ یہاں پر حضرت طلحہ موجود ہیں؟ تو پہلے تو کہتے مجھے آواز نہ آئی, تو جب مجھے آواز آئی تو میں نے کہا جی ہاں میں موجود ہوں. تو آپ نے فرمایا طلحہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یاد ہے ایک دن میں اور تم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی حضور کے ساتھ اور بندہ نہیں تھا صحابی؟ کہا بالکل مجھے یاد ہے. تو فرمایا بتاؤ اس وقت نبی پاک نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ اب یہ سارے مجمع آپ نے بتایا ان کو ذرا کیا کہا تھا. تو اس وقت حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس من نبی الا ومعه من اصحابه رفیق من امته معه فی الجنہ وان عثمان بن عفان هذا یعنی رفیقی معی فی الجنہ. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بتاؤ پھر نبی پاک نے کیا کہا تھا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے صحابہ میں سے اس نبی کا کوئی رفیق نہ ہو جنت میں, اور میرے صحابہ میں اگر کوئی میرا رفیق ہے تو اس کا نام عثمان غنی ہے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی یہ بات تم نے سنی ہے نبی پاک سے؟ کہنے لگے بالکل میں نے سنی ہے. تو فرمایا ان کو بتا میرے دشمن نہ بنو, میں تو مصطفیٰ کا رفیق ہوں جنت میں. اگر میرا کوئی قصور ہوتا تو نبی پاک مجھے کیسے رفیق بناتے جنت کا؟ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت جابر کی حدیث کو دیکھا جائے وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے. تو فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, فرمایا تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا نا کہ اے علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا. کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرے وہ تجھ سے کرے, جو تجھ سے کرے وہ مجھ سے کرے. وہی لفظ ولی جی والے حضرت عثمان کے بارے میں ہے. اے عثمان تو دنیا میں بھی میرا محب ہے اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی میرا وارث ہے. اب یہ وارث بمانا وہ نہیں کہ نبی کا وارث کوئی بن گیا, یہ محبت, یہ عقیدت, یہ احترام, یہ وہی معنی کے اندر فرمایا اب دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی وہی لفظ ارشاد فرمائے. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر پہلے دی ہے. احد پہاڑ پر نبی پاک کھڑے ہوتے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا, تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. ایک نبی پاک تھے, ایک صدیق اکبر تھے اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے, اور یہ دونوں شہید ہیں. ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے. تو نبی پاک تو پہلے ہی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات پہلے ارشاد فرما دی. اب یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل کی میرے سامنے ہے, اور اس کے اندر ایک میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور یہ بڑی سننے والی بات. اس کا حدیث کا نمبر ہے 784. اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے, ذرا سنیے گا کیا ہے. سالم بن عبداللہ یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی تعریفیں کرتا تھا اور حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا تھا. اب بات آ گئی نا وہی. کئی لوگ ہیں کہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنے بچاؤ کے لیے وہ ساتھ میں حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگا لیتے ہیں اور جناب کہتے ہیں ہم آل رسول کے بڑے محب ہیں, اور پھر کہتے ہیں علی علی کرنے سے کوئی رافضی ہوتا ہے تو میں بھی رافضی ہوں. اور نہیں, علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا. یہ کوئی منافق ہوگا جو یہ کہے گا کہ علی علی کرنے سے کوئی بندہ رافضی ہو گیا ہے. علی علی کرنے سے بندہ ولی ہو جاتا ہے, علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے, علی علی کرنے سے بندہ ولی ہوتا ہے. بندہ رافضی تب ہوتا ہے کہ ادھر سے علی علی کرے اور بیچ میں صحابہ کو برا بھلا کہے, اب بندہ ہوتا ہے. یہ آج کل کئی سنی مولویوں کو مغالطہ لگ گیا. میں کہا جدو رافضیاں دیاں روٹیاں کھانیاں تو پھر تانوں یہ مغالطے تو لگنے نے نا. یہ تمہارے اندر سے گند پھر اس لیے تمہارے منہوں سے نکلتا ہے. اس گند کو سائڈ پہ کرو, حقیقت سنو کیا ہے. تو وہ بندہ تھا جو نام حضرت علی کا لیتا تھا, تعریف ان کی کرتا تھا, محبت کے دعوے ان سے کرتا تھا, حضرت عثمان غنی کا مخالف تھا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یا علی کا نام لینا چھوڑ دو یا عثمان کی مخالفت چھوڑ دو.
اگر علی کی محبت ہے تو عثمان سے نفرت کیوں ہے یار؟ یہ عثمان وہ ہے جو 12 سال تک علی کا امام بن کے آگے کھڑا ہوتا تھا اور مولا علی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اب یہ جو بندہ تھا اس نے آ کر نا سوال کیا, اور سوال کیا کرتا ہے, کہتا ہے جی میں حضرت عثمان کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو بھی تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت عثمان غنی بیعت میں شریک ہوئے تھے, بلکہ اس روایت میں جو میں پڑھ رہا ہوں کہتا 2 بیعتوں میں عثمان غنی شریک تھے, ایک بیعت رضوان, ایک بیعت فتح. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بیعت میں شریک تھے. تو آپ نے کہا نہیں شریک تھے. تو آگے کہتا اللہ اکبر. یہ بس اوقات بڑی طنزیہ انداز میں لوگ کہتے ہیں نا, تو یہ طنزیہ انداز میں کہنے لگا. اچھا وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. تو ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ یہ جو بات کر کے گیا ہے نا, یہ لوگوں میں شک ڈال کے گیا ہے. تو آپ اس کو اس کا جواب دیں کہ حضرت عثمان غنی نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ آپ نے پھر بلایا. یہ سالم بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں. پھر اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا بھی مجھے پتا چلا کہ تو حضرت علی کی تعریف کرتا ہے اور حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے, اور اس لیے تو یہ سوال کر کے چلا گیا. مجھے نہیں پتا تھا, اب پتا چلا ہے. اب جواب سن تاکہ تیری تسلی ہو جائے. یہ صحابہ, اس کا مطلب ہے حضرت عثمان غنی پر جب اعتراض ہو تو صحابہ جواب دیا کرتے تھے. بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا, یہ اسی کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 860. اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. نبی پاک تشریف فرماتے ایک جنازہ لایا گیا. آقا کریم کو کہا گیا حضور جنازہ پڑھائیں. فرمایا ہم یہ جنازہ نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے نبی پاک کو کہا گیا جنازہ, فرمایا ہم نہیں پڑھائیں گے. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تو آج آپ نے کیوں کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. پتا چلا جو حضرت عثمان غنی کا بغضی ہے اس کو تو نبی پاک نے بھی رد کر دیا ہے, تو اس کا جنازہ تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہیں پر علماء فرماتے ہیں جب عثمان غنی کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر مولا علی سے بغض رکھنے والے کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی لیے مجھے 14 سال ہو گیا تمہیں بتاتے ہوئے, جب کسی کے جنازے پر جاؤ تو دیکھا کرو یہ صحابہ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ آل رسول سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. صرف اپنی گلی محلے نہ دیکھو, اور آج کل کے 2 نمبر مولوی پیر اور 2 نمبر صوفیوں کو نہ دیکھو جو کہتے ہیں بس کلمہ گو ہے جی تو جنازہ پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا میں ایسے کلمہ گو کو کیا کروں جو خود تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق کو بھونکتا ہے, خود تو کلمہ پڑھتا ہے, ادھر حضرت عمر کو بھونکتا ہے, خود تو کلمہ پڑھتا ہے, ادھر سے عثمان کا دشمن ہے, خود تو کلمہ پڑھتا ہے, ادھر سے مولا علی کا دشمن ہے, خود تو کلمہ پڑھتا ہے, ادھر سے آل رسول کا دشمن ہے, خود تو کلمہ پڑھتا ہے, ادھر سے صحابہ کا دشمن ہے. میں تیرے کلمے کو کیا کروں؟ کلمہ پڑھ کے نبی کے صحابہ کو بھی مان اور نبی کی اہل بیت کو بھی مان, پھر ہم تیرا جنازہ بھی پڑھیں گے, پھر ہم تیرے لیے دعا بھی کریں گے. نہیں تو میں یہ اسی کتاب سے آپ کو روایت دکھاتا ہوں. حضرت اما عائشہ صدیقہ کو جب پتا چلا عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, تو فرمایا میں ان پر لعنت بھیجتی ہوں. ان صحابہ اور اہل بیت سے پیار کر لو, ہم دعا کریں گے. اگر پیار نہیں کرو گے تو ہم لعنت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے انہوں نے جب حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض سنا, جب ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ تو اندر کا بڑا بغضی ہے حضرت عثمان غنی, آپ نے بلایا, فرمایا ہو رہا ہے خالی نہ جائیں, اے میرا جواب سن کے جا. آپ نے جواب دیا, آپ نے فرمایا یاد رکھ دونوں بیعتوں کے موقع پر رسول اللہ نے خود حضرت عثمان غنی کو کام پر بھیجا ہوا تھا. اور پتا کیا کہا, وہ تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق گئے ہوئے تھے, اور ان کو نبی پاک نے جب یہ اعزاز دے دیا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا آپ نے صرف یہ نہیں کیا, پتا چلا نا کہ یہ بغض رکھتا ہے, صرف جواب دے دیتے بات ٹھیک نہیں. جواب دیا کہ وہ اللہ رسول کے حکم پر سفیر بن کے گئے ہوئے تھے, معاملات نبی پاک کے دیکھ رہے تھے. آپ نے صرف یہ جواب فرمایا کھلو تیرے دل کا بغض میں نکالوں, عثمان کون ہے, نفرت نہ کر. آپ نے فرمایا جب خانہ کعبہ, یہ خانہ کعبہ کی بات بھی ہے مسجد نبی کے لیے, یہ 2 الگ باتیں ہیں. فرمایا جب مسجد کعبہ اس کو کھلا کرنا تھا تو ایک گھر تھا ایک دیہاتی کا, نبی پاک نے اسے کہا کہ یہ گھر ہمیں دے دو, ہم یہ مسجد کو کھلا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہے, میں نہیں دینا چاہتا, میں غریب بندہ ہوں. نبی پاک نے فرمایا تمہیں جنت میں گھر دیں گے.
تو اس نے کہا حضور میں بڑا غریب ہوں. اتنی بات کی اس نے. حضرت عثمان کو پتا چلا, آپ اس کے پاس پہنچے, آپ نے اس کو ڈبل ٹرپل پیسے دیے, مکان لے لیا اور نبی پاک کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ جو آپ نے اس بندے کو کہا تھا کہ اگر تو مکان دے دے تو میں جنت دوں گا, تو اگر کوئی اور مکان خرید کے دے دے تو اس کے لیے بھی جنت ہے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی ہے. تو فرمایا پھر میں خرید آیا تو میں تو انودندہ پہ ہاں, مسجد دے وچ شامل کر لو. فرمایا ہم نے شامل بھی کر لیا ہے اور ہم نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دی ہے. اب دیکھو صحابی رسول جواب دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کی شان میں دفاع بھی کر رہے ہیں. پہلی بات اجے نہیں, فرمایا کھلو اجے نہیں جانا, اور گل سن. آپ نے دوسری بات کہی, آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے جب تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنا اپنا مال دو, عثمان غنی نے مال بھی دیا, گھوڑے بھی دیے, اونٹ بھی دی, تیاری بھی کی, پیسے بھی دیے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا, ایمان والے بھی راضی ہو گئے, میں مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. نبی پاک تو اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا عمل اس کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا ہے. جنت کی بشارت دی اور تو عثمان سے بغض رکھتا ہے. دوسری شان بیان کی اور جواب دی. فرمایا کھلو اجے جانا نہیں. ایک اور سن, بولو نا, جذبہ پیدا کرو نا اپنے اندر, جانا نہیں, کھلو تھے. آپ نے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا اور تجھے پتہ ہے عثمان غنی کون ہے؟ نبی پاک نے جب اپنی ایک بیٹی کی شادی کی, جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت عثمان غنی آپ پریشان رہنے لگے, رونے لگے کہ یہ ایک برکت مجھ سے چلی گئی. تو فرمایا نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اسی عثمان سے کیا تھا. تو آپ نے کہا یہ ہے عثمان غنی اور تو عثمان سے بغض رکھتا ہے. حضرت عثمان سے اس نے بغض کی بات پتہ چلی. صحابی رسول نے اتنی لمبی چوڑی خطبہ اور تقریر کر کے حضرت عثمان غنی کا دفاع کیا. تو آج ہم کیوں نہ کریں؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان اقدس. اور اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں تو میں یہاں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں, توجہ کریں تو. اللہ اکبر, بات بڑی سننے والی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جب آخری وقت آیا, آپ نے نا پہلے ہی صحابہ کرام کو بتا دیا کہ کل ہم شہید ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, جس میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے, عبداللہ بن سلام بھی تھے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے. تو کہا کیسے آپ کو پتا چلا؟ تو آپ نے اشارہ کیا ادھر, یہ کتاب الفضائل امام احمد کی اس میں لکھا ہے. فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں سے جبرائیل نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے, وہ کھڑکی خالی تھی تو حضرت عثمان یہاں سے نکل کے باتیں کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقام جبریل. اس کھڑکی سے آپ بات کرتے تھے. تو آپ وہاں سے باہر نکلے تو آپ نے لوگوں کو ایک بات کہی, اور ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو بھی لطف آ جائے. اور اس روایت کو کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. پہلے یہ یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے, صحابی بنے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا جب وہ معصور تھے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا, اور انہوں نے میرے ساتھ جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی. اور اس کے بعد میں نے جب پوچھا کیا حالات ہے تو انہوں نے کہا یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اشارہ کیا. آپ سارے حضرات بھی غور کریں ذرا, یہ جگہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا جی. میں نے کہا بالکل دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دیدار کروایا ہے. سمجھ آئی؟ اور پھر کیا کہا دیدار کے بعد؟ فرمایا عثمان پیاس لگی ہوئی ہے, یہ پانی نہیں آنے دے رہے. کہا بالکل یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں. ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ غلاموں کی خبر نہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ پوچھا تو کہا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے نا ایک ڈول مجھے عطا کیا. ڈول مرنے کے بعد جو قبر میں چلا جائے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. میں نے کہا چپ ہو جا, یہ دیکھ نبی پاک آ بھی رہے ہیں اور پانی کا ڈول عطا کر رہے ہیں. فرمایا میں نے جب پانی پیا اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا تھا کہ میرے سینے اور کندھوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک ہے اور ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. فرمایا پھر یہ روایت کا نمبر ہے 792 کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل کی. نبی پاک نے فرمایا ان شئت نصرت علیہم. یہ عربی میں پتہ کیوں پڑھا ہے؟ تاکہ مزہ آ جائے.
فرمایا اے عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں اور تیرے دشمن ویسے ہی برباد کر دیے جائیں، اور ہم تیری مدد کر سکتے ہیں۔ جو قبروں میں چلا جائے مدد نہیں کر سکتا، چل پیچھے، تجھے کس نے کہا؟ یہ حدیث ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کر سکتے ہیں، تیری مدد کی جائے گی۔ اور دوسری بات، اور اگر تو چاہے وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، اگر تو چاہے تو کل روزہ رکھ لینا اور افطاری مجھ محمد کے ساتھ جنت میں کر لینا۔ یہ دو باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، اگر تو چاہے تو تیری مدد ہو سکتی ہے، چاہے تو روزہ ہمارے ساتھ کھول لینا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا آپ نے کس بات کو پسند کیا؟ فرمایا میں نے یہ نہیں پسند کیا کہ میری مدد کی جائے اور سارے بلوائیوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور مجھے فتح مل جائے۔ تو فرمایا پھر کہا میں نے تو مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے کو پسند کر لیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو جس نبی کو یہ پتا یہ پیاسا ہے وہ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ روایت میں نے پڑھی اس لیے ہے، آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے جناب دی، یہ روایت میں نے پڑھی اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے اصل حقیقت کیا ہے۔ اور لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یقین فرمائیے حضرت عثمان غنی کی جب شانیں بندہ سنتا ہے تو بندہ ویسے ہی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے ذرا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت تھی، یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑے فائدے مند ہوگی۔ نبی پاک اپنی بیٹیوں کے گھر میں جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں سے حالات پوچھا کرتے تھے اور ان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے، اور میرے نبی ان کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی کر کے باپ اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتا، اور جب کہا جائے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کریں، خبرگیری فرمایا کریں، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار تم تو مولوی ہو، مولویوں والی باتیں کرتے ہو، ہم اپنی بیٹیاں جب بیاہ دینا تو ہم ان کے گھر نہیں پیچھے جاتے۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آج جن میں شادی کی ہے وہ گندے لوگ ہیں، وہ قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا نہیں، بس ہم نا بیٹیوں کے گھر جا کے رہنا بھی پسند نہیں کرتے، اور نا وہاں سے ہم تو ایک گلاس پانی کا پینا پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم وہاں سے کھانا کھائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا بابا بات تو تیری بڑی میٹھی لگتی ہے، پر مجھے ایک بات بتا، بیٹیاں جب شادی ہو جائے اگلے گھر بھیج کے تم جاتے نہیں ہو کہ میں گلاس پانی کا نہیں پیتا، اسی بیٹی کا تیری جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی کھاتا رہتا ہے، وہ جائز ہے تیرے لیے؟ مشکل بات آ گئی نا؟ یعنی جو بیٹیوں کے گھر جا کر ایک گلاس پانی کا پینے کو ممنوع سمجھتا ہے، توجہ ہے، وہ اپنی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے، وہ ساری زندگی کھا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے کیسے جائز ہے؟ تو بزرگوں نظر ثانی فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک بیٹیوں کے گھر جاتے۔ آپ کو نہیں پتا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خاتون جنت حسنین کریمین طیبین طاہرین کی والدہ ماجدہ، جن کا نام بھی آئے تو شرم و حیا سے سر جھک جاتا ہے، قسم خدا کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ نبی پاک کے گھر آتی تو میرے نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے بیٹی نبی کے گھر اپنے باپ کے گھر آ سکتی، اور پھر جب نبی پاک ادھر جاتے تھے تو سیدہ پاک بھی کھڑے ہو کر اپنے باپ کا استقبال کر رہی، ہاتھ بھی چوما کرتی تھی۔ اس کے بعد باپ بھی اپنی بیٹی کے گھر جا سکتا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت سن لیجئے، یہ روایت کا نمبر ہے 834۔ اس روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام گئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے سر اقدس میں تیل لگا کے کنگھی کر رہی تھی۔ نبی پاک گئے، اپنی بیٹیوں کو سکھا کے بھیجا کرو اپنے شوہر کی خدمت کیا کرے، یہاں سے کہہ کے بھیجتی ہیں با جڑا کام ہوئے کری جڑا نہ ہوئے نہ کری، تو کو نکرانی نہیں لگی ہوئی۔ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں، ایسی بھی کو سمجھانے والی ہوتی ہیں، جب نبی کی بیٹیوں نے کام کیا تو تیری بیٹیاں کون سے زیادہ سونی نہیں ہیں؟ خدا کا خوف کرو، بیٹیاں اپنے گھر میں کام کرتی اچھی لگتی ہیں بھائی، اور بیٹیوں کو کام سکھلایا کرو، بتایا کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک علیہ السلام گئے, آپ نے دیکھا میری بیٹی خدمت کر رہی ہے. آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ بتاؤ عثمان کے ساتھ میں تیرا نکاح تو کیا ہے, عثمان کیسا بندہ نکلا ہے, کیسا بندہ ہے؟ تو حضرت سیدہ رقیہ پاک بولی نا تو کمال کر دیا. آپ نے فرمایا کہ خیر الرجال, فرمایا میں نے بندوں میں بڑے بڑے اچھے بندے دیکھے پر عثمان ورگا میں کو نہیں دیکھا. انہوں نے بھی کمال کر دیا, میں نے عثمان جیسا اچھا بندہ نہیں دیکھا یا رسول اللہ اتنے اچھے ہیں. اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے اکرمیہ فإنہ اشبہ من اشبہ اصحابی بی خلقا. فرمایا اے میری بیٹی عثمان غنی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا. کیوں؟ فرمایا حسن خلق کے اعتبار سے اگر کوئی میرے مشابہ ہے تو وہ عثمان غنی ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ آج ہمارا حل ہو گیا کہ بیٹیوں کے گھروں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جانا چاہیے. اور جب آپ نہیں جاتے نا تو لوگ بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں اور پوچھتے رہتا سائیں جو کوئی نہیں, اور جب آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں. بیٹیوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے, اور جس جگہ بیٹی کوئی شادی کرے اللہ کر کے وہ لوگ بھی اچھے نکلیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دیا کرو ورنہ جوان تواڑیاں بھی ہونا آلیاں نے. ڈلے پہ گئے, ڈلے پہ گئے, ڈلے پہ گئے. اب سنیے جو بات اگلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جو نبی پاک نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی نا, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ عز وجل اوحا الی ان ازوج کریمتی عثمان. فرمایا میں نے جو دو بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا ہے ایسے ہی نہیں, اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دے. اچھا یہ میں کیوں مسئلہ بیان کر رہا ہوں, بسا اوقات کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو نکاح مولا علی سے ہوا ہے نا تو یہ اللہ نے حکم دیا تھا, یہ وحی کے ذریعے ہوا ہے. میرے بھائی حضرت فاطمہ کی باقی بہنوں کا نکاح بھی وحی سے ہی ہوا ہے. سمجھ آئی؟ یہ فضیلت جیسے حضرت سیدہ کو حاصل ہے ویسے سیدہ کی مبارک بہنوں کو بھی حاصل ہے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو دوسری بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. اور یہ حدیث پاک صرف ایک نہیں ہے, یہ حدیث نمبر جو میں نے آپ کو سنائی یہ 837 ہے. 831 نمبر حدیث میں بھی یہ مفہوم موجود ہے اور 844 نمبر حدیث میں بھی یہ موجود, بلکہ اس میں تو یہاں تک مفہوم موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کی دونوں بیٹیاں پردہ کر گی یکے بعد دیگرے, آپ نے فرمایا کوئی ہے قبیلے والا جو اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دے؟ اگر میں محمد کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح اس لیے کرتا تھا کہ مجھے رب وہی فرمایا کرتا تھا. تو جیسے سیدہ پاک کا نکاح وحی کے ذریعے سے ہوا تھا ویسے ہی نبی پاک کی باقی بیٹیوں کا جو نکاح ہے وہ بھی وحی کے ذریعے ہی ہوا تھا جو حضرت عثمان غنی سے ہوا. اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس مسئلے کو تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات, ایک تو یہ تھی کہ جیسے سیدہ پاک کا نکاح وحی سے ہوا باقی بہنوں کا نکاح بھی بولو نا وحی سے ہو. اچھا ایک اور بات بھی ہے, جتنی دیر تک حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے نکاح میں رہی ہیں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت مولا علی دوسرا نکاح کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اچھا میں آپ کو بڑی پتے کی بات اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ خصوصیت صرف اور صرف سیدہ کائنات کی نہیں تھی, یہ آپ کی باقی بہنوں کی بھی یہی خصوصیت تھی کہ جو عثمان غنی کے نکاح میں جب تک ہی عثمان غنی کو بھی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ محققین علماء بتائیں گے, سور لگانے والے, یہ بیچارے کیسٹیں سننے والے, یہ بیچارے رافضیوں کی روٹیاں کھانے والے, ان کو کیا پتا کہ یہ تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں چونکہ جب ہمارا کلپ چلتا ہے نا تو لوگ اپنی آنکھیں بھی کھولتے ہیں, منہ بھی اڑ لیندے ہیں. بڑی جو کہیں سے کوئی مولوی صاحب کی غلطی, میں کہا پتر سائیاں آ رہے ہیں, لیکن تمہیں بتا کے رہے ہیں کہ جیسے مولا علی سیدہ کے ہوتے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے
ویسے حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں کیا تھا اور نہیں کر سکتے تھے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کو لوگ پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یہ علماء نے لکھا ہے اس بات کو. اور پھر اسی طرح آپ کی جو پہلی بیٹی, بڑی بیٹی سیدہ زینب, ان کے جو شوہر تھے, آپ نے بھی جب سے نکاح ہوا ہے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا, صرف نبی کی بیٹی تھی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک بیٹیاں ہیں نا, ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ کوئی اور شادی کر لیتے تو مسئلہ چل نکلتا سوتن کا, جس کو ہم اپنی بولی میں سونکن کہتے ہیں. یہ جو دو بیویاں ہوتی ہیں نا, اگر ایک گھر میں رہیں تو بس اوقات ایک دوسرے کو کوئی بات کر بیٹھتی ہیں. نبی کی بیٹیوں کو اگر کوئی عورت بات کر دیتی کہ تم ایسی ہو یا ویسی ہو, اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتا, اس کی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اور ایمان بھی برباد ہو جاتا. تو یہ رسول اللہ نے پوری امت کی عورتوں پر جو اس وقت تھی شفقت فرمائی کہ جب تک میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں کوئی اور ان سے نکاح نہ کرے, کہ تم خدا نہ خواستہ کوئی میری بیٹی کو انجانے میں بات کر بیٹھی تو خدا تبارک و تعالیٰ تمہیں برباد کر دے گا. میں تمہیں بربادی سے بچانا چاہتا ہوں, یہ میری بیٹیوں کا پروٹوکول ہے. تو یہ جو دو فضیلتیں ہیں, وہی کے ساتھ نکاح ہونا, جیسے سیدہ پاک کو حاصل ہے ویسے آپ کی بہنوں کو بھی حاصل ہے. اور یہ جو فضیلت ہے کہ سیدہ پاک کے ہوتے مولا علی کوئی نکاح نہیں کر سکتے, اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں نکاح کر سکتے تھے اور نہ کیا ہے, وجہ جو تھی میں نے بتائی. اور اسی طرح حضرت ابو العاص بن ربیعہ جنہوں نے بدر کے بعد کلمہ پڑھا تھا, انہوں نے بھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. وجہ کیا تھی میں نے آپ کو بتا دی, کئیوں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہوگا اس بات کو, اور یہ نبی پاک کی بیٹیوں کا مقام ہے. ہاں اب سیدہ کی شان کیا, ادھر دیکھیں, ہیں نبی پاک کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی لیکن باقی تینوں بہنوں سے افضل ہیں. جس کو نبی پاک شان دے دے, اللہ کے حبیب شان دے دے, اللہ شان دے دے, ہم مانتے ہیں. سیدہ پاک کی شان باقی تین بہنوں سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, بلند ہے, برتر ہے. سمجھا, ہیں چھوٹی لیکن شان میں بڑی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو جنت کی سردار کہا گیا. یہ آپ کی باقی بہنوں کے لیے فضیلت نہیں آئی, اور اگر کہیں ہو تو ابھی میری نظر سے نہیں گزری, تو یہ بھی سیدہ کائنات کی شان ہے. اور تیسری بات, باقی تینوں بہنوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا. اگر یہ اولاد چلنے والا سلسلہ, اگر یہ فضیلت ملی ہے تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو میسر آئی ہے. تو اس اعتبار سے سیدہ کائنات بڑی شان والی ہے, بڑی فضیلت والی ہے. لیکن یہ جو دو معاملات ہیں اس میں باقی بہنیں بھی ان شانوں میں شریک ہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک گھرانہ, یہ ہے آپ کی بیٹیاں, اور یہ ہے عثمان غنی.